علیہ وسلم درس کی آج دوسری نشست ہے۔ سیدنا حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام اپنے معصوم بیٹے اور اپنی زوجہ محترمہ سیدہ حضرت حاجرہ کے ساتھ بے آب و گیاہ وادی یعنی مکہ المکرمہ کی وادی میں ہجرت کر کے شام سے منتقل ہوتے ہیں۔ یہاں تک کہ تفصیلات عرض کی گئی تھیں، چھوڑ کر چلے گئے، اللہ تعالیٰ کا حکم تھا۔ حضرت بی بی حاجرہ نے صبر فرمایا اور کہا کہ ہمارے لیے اللہ کافی ہے۔ پھر جب وقت آیا، بچے کو تڑپتے دیکھا تو خود بھی تڑپی اور ایسی تڑپی کہ قیامت تک ان کی وہ تڑپ حج و عمرے کا حصہ بنا دی گئی۔ صفا اور مروہ کی سعی انہی کی یادگار ہے۔ اور پھر جہاں اللہ نے صرف یادگار نہیں بنایا بلکہ بچے کے پاؤں لگنے سے زمزم چشمہ جاری کیا، زم رک جا۔ بعض روایات کا مفہوم آتا ہے کہ اگر اماں حاجرہ یہ نہ فرماتی تو شاید وہ زمزم کا چشمہ پورا جزیرہ عرب ہی بہا کے لے جاتا۔ تو ایک نبی کے پاؤں لگے، ایک فرشتے کے پر لگے اور امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کا لعاب دہن شامل ہو گیا۔ اس لیے وہ تمام پانیوں سے افضل پانی ہے، حتیٰ کہ زمین کے تمام پانی اور جنت کے بھی تمام پانیوں سے افضل پانی ہے۔ اس افضلیت کی ایک دلیل علماء نے یہ بیان کی ہے کہ ابراہیم علیہ السلام نے جب کعبہ تعمیر فرمایا تو ساری چیزیں جنت سے آئیں، پانی زمین کا تھا۔ تو اگر یہ جنت کا پانی اس زمزم سے افضل ہوتا تو اللہ پانی بھی جنت سے بھیج دیتا۔ لیکن قربان جائیے رحمت دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکات پر، ایک پانی وہ ہے جو زمزم کے پانی سے بھی افضل پانی ہے۔ زمزم دنیا اور آخرت کے تمام پانیوں سے افضل، حوض کوثر سے بھی افضل، لیکن ایک پانی زمزم سے بھی افضل ہے، اور وہ پانی وہ ہے۔ صحیح روایات میں آتا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایک غزوہ یا کسی سفر کے موقع پر تھے اور پیالہ پانی کا تھا، پینے والے بہت سارے تھے۔ اب وہ پیالہ پانی پورے لشکر کے لیے کیسے کافی ہو سکتا ہے؟ تو رحمت دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا دست نبوت اس پانی کے برتن میں رکھا، اور صحابہ کہتے ہیں ہم نے حضور کی انگلیوں کے درمیان سے پانی ایسے نکلتے دیکھا جیسے چشموں سے پانی نکلتا ہے۔ اور پھر صحابہ کرام نے وہ حضور کی انگلیوں سے نکلا ہوا پانی نوش فرمایا، ایک پیالہ پورے لشکر کو کافی ہو گیا۔ تو علماء نے لکھا ہے کہ دنیا کے اور آخرت کے سارے پانیوں سے افضل، حتیٰ کہ زمزم سے بھی افضل وہ پانی ہے جو نبی پاک کی انگلیوں سے نکلا ہے۔ تو بیت اللہ کی تعمیر، خانہ کعبہ کی تعمیر مکہ المکرمہ میں ہوئی، حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کے ذریعے سے ہوئی۔ حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام، ان کی اولاد میں دو بڑی مشہور اولادوں کی آگے نسل چلی، بنو اسرائیل اور بنو اسماعیل۔ بنو اسرائیل کے معنی عبداللہ، اللہ کا بندہ، عبرانی ہیبریو کا لفظ، حضرت یعقوب علیہ السلام کا نام یا لقب۔ حضرت یعقوب حضرت ابراہیم کے پوتے یعنی حضرت اسحاق کے بیٹے، حضرت ابراہیم کے بیٹے حضرت اسحاق کے بیٹے حضرت یعقوب کا نام یا لقب اسرائیل، اور حضرت یعقوب حضرت یوسف علیہ السلام کے والد محترم۔ ان کے پھر 12 بیٹے اور 12 قبیلے بنے رہے۔ پھر ان 12 قبیلوں کے لیے اللہ نے پورا انتظام کیا، کھانے کا انتظام، پینے کا انتظام۔ بنی اسرائیل کے حالات و واقعات ہمیں قرآن پاک میں گزشتہ قوموں میں سب سے زیادہ ملتے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام نے ہی مسجد اقصیٰ تعمیر کروائی ملک شام میں، جو اپنا وطن تھا، اپنا علاقہ تھا، اور وہاں سے جب یہاں تشریف لائے سرزمین حجاز میں تو یہاں بھی بیت اللہ تعمیر کرنے کا حکم دیا۔ لیکن یہاں یہ بات یاد رہے کہ سب سے پہلے مسجد اقصیٰ کی تعمیر بھی حضرت آدم علیہ السلام نے ہی فرمائی تھی،
اور کعبۃ اللہ کی تعمیر بھی حضرت آدم علیہ السلام نے ہی فرمائی تھی۔ سب سے پہلے دونوں تعمیرات حضرت آدم علیہ السلام کی تھی، اور حضرت نوح علیہ السلام کے زمانے کے طوفان تک یہ باقی تھی۔ اور بڑے بڑے انبیاء بیت اللہ بھی آئے ہیں، ان کا ثبوت ہے تاریخی روایات میں، طواف کیا، اللہ کی عبادت کی، لیکن جب طوفان نوح آیا تو یہ کعبۃ اللہ کی عمارت شہید ہو گئی، منہدم ہو گئی، اس کا نشان بھی مٹ گیا کہ یہ کیسے، کہاں کہاں اس کی عمارت تھی۔ تو حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام علیہ السلام و عظیم پیغمبر، جن کی اولاد میں ہزاروں انبیاء ہیں۔ قرآن مجید اٹھائیے، پہلا سپارہ، پہلے سپارے کا آخر سے پہلے والا رکوع، جس کی نماز میں آج عشاء میں تلاوت کی گئی، اس رکوع کے آغاز میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ۔ اس وقت کو یاد کرو جب ابراہیم علیہ السلام سے اللہ نے امتحانات لیے، وہ سب میں کامیاب ہو گئے، اور اللہ رب العزت نے فرمایا کہ انی جاعلک للناس اماما، اے ابراہیم اب ہم تمہیں ساری نسلوں کے لیے امام بنائیں گے۔ نبی، امام بمانا نبی، اور ابراہیم علیہ السلام نے دعا مانگی، یا اللہ میری اولاد میں بھی یہ امامت کا منصب عطا فرما دیجیے۔ تو اللہ رب العزت نے فرمایا اس کا مفہوم یہ ہے کہ یہ وعدہ ہمارا ظالموں کے حق میں نہیں ہوگا، یعنی جو کفر اور شرک کریں گے، جو ہمارے نافرمان ہوں گے، ابراہیم ہم آپ کی اولاد میں یہ منصب رکھیں گے، لیکن یہ منصب ظالموں کو کبھی نہیں ملنے والا، چاہے وہ آپ کی اولاد ہی کیوں نہ ہو۔ تو اب آپ دیکھیے کہ یہ وعدہ صرف اور صرف اللہ نے کیا تھا اپنے فرما برداروں کے لیے۔ آج کے یہودی، جیوز، زائنسٹ، بنی اسرائیلی، یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ جی یہ مسجد اقصیٰ، یہ بیت المقدس، اس پہ ہمارا حق ہے، ہم ان کی نسل میں سے ہیں، حالانکہ اللہ تعالیٰ نے اس کعبے کو اور بیت المقدس کو، یہ مسجد اقصیٰ کو، ان مقامات کو محض قومیت کی بنیاد پر ابراہیم علیہ السلام کے سپرد نہیں کیا تھا، بلکہ یہ ایک آپ کہہ لیں کہ ایک معیار تھا، اور اس وہ معیار کیا تھا؟ اللہ کے امتحانات میں کامیاب ہونا، ایمان لانا، شرک سے بچنا، کفر سے بچنا، نافرمانی سے بچنا۔ تو بنی اسرائیل کو اللہ نے ہزاروں انبیاء کرام علیہ السلام بھیجے، لیکن جتنے نبی آئے بنی اسرائیل ہر نبی کی توہین کو، نافرمانی کو اپنی زندگی کا مقصد سمجھ لیتے تھے۔ پھر پروردگار عالم نے یہ منصب نبوت بنی اسرائیل سے ختم کر دیا، اور جو آخری نبی امام الانبیاء دنیا میں تشریف لانے تھے، وہ بجائے بنو اسرائیل کے اللہ نے بنو اسماعیل سے ان کو بھیج دیا۔ اور یہ تکلیف، یہ پیٹ کے مروڑ، یہ دل کی کڑھن آج تک یہودیوں سے یہ جلن ختم نہیں ہوئی، یہ جلن برقرار ہے، یہ اسی نسلی تعصب پہ آج بھی جمے ہوئے ہیں، اسی نسلی تعصب پہ، اپنی قومی تعصب پر کہ جی ہمارا فلسطین ہے، ہمارا بیت المقدس ہے۔ اور افسوس کی بات یہ ہے کہ ہمارے بہت سارے مسلمان بھی اس جھانسے کا اور اس وسوسے کا شکار ہو جاتے ہیں، کیونکہ سیرت نبوی کا درس ہے، اس لیے اس پہ تفصیلات میں فی الحال تو نہیں جا سکتے، لیکن خلاصہ کلام یہ ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس مسجد اقصیٰ کی دوبارہ تعمیر کی جس کو آدم علیہ السلام نے تعمیر کیا تھا، اسی بیت اللہ کی دوبارہ تعمیر کی جس کو آدم علیہ السلام نے تعمیر کیا تھا، یعنی کہ ان دونوں مراکز کو بعد میں قائم کرنے والے پچھلی بنیادوں پر حضرت ابراہیم علیہ السلام تھے۔ حجاز میں بھی انہوں نے مرکز قائم کیا اللہ کی عبادت کا، اور بیت المقدس شام میں بھی انہوں نے مرکز قائم کیا۔ یہ نبیوں کا کام تھا، اللہ کے گھر بناتے تھے، اللہ کے گھروں کو آباد کرتے تھے، لوگوں کو اللہ کے گھر میں آنے کی دعوت دیتے تھے۔ تو آج بھی اللہ جس کو ان کاموں کے لیے قبول فرما لے تو اس کی خوش نصیبی میں کوئی شک نہیں رہتا، کیونکہ نبی تو نہیں بن سکتے، لیکن کام اللہ نبیوں والا لے رہا ہے کہ اللہ کے گھروں کو آباد کرنا۔
اب ابراہیم علیہ السلام نے بیت اللہ تعمیر کیا، خانہ کعبہ تعمیر کیا۔ آپ کے سامنے سورہ آل عمران کی آیت نمبر 96-97 اس ضمن میں تلاوت کی گئی کہ یہ بیت اللہ، یہ خانہ کعبہ حقیقت میں اللہ رب العزت نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس عظیم الشان گھر کی حفاظت کے لیے اور اس گھر کا نام پوری دنیا میں بلند کرنے کے لیے یہاں بھیجنا تھا، تو اللہ سارے انتظامات یہیں کر رہا ہے۔ پہلے نبوت و رسالت بیت المقدس میں تھی، سارے انبیاء وہیں نمازیں پڑھتے تھے، رخ بیت المقدس کی طرف ہی ہوا کرتا تھا۔ یہود و نصارہ اور انبیاء علیہ السلام کا مرکز اور مدفن وہی بیت المقدس تھا، جہاں ہزاروں انبیاء کرام علیہ السلام کی قبریں آج بھی موجود ہیں۔ قرآن نے اس کے بارے میں کہا کہ ہم نے اس کے بارکنا حولہ، ہم نے اس مسجد اقصیٰ کے ارد گرد بے پناہ برکتیں رکھی ہیں۔ اگر مسجد اقصیٰ کے ارد گرد اللہ کہتا ہے کہ بے پناہ برکتیں ہیں، تو ذرا تصور کریں پھر مسجد اقصیٰ کے اندر کتنی برکتیں ہوں گی۔ اور یہ مسجد اقصیٰ جس کے بارے میں آج یہود بے بہبود، یہ بد نصیب قوم، آج ان کی ناپاک عزائم، ان کی خفیہ عزائم وہ یہ ہیں کہ ہم نے مسجد اقصیٰ کو جب ہمارے قبضے میں آئے گی تو معاذ اللہ ہم اس مسجد اقصیٰ کو صفحہ ہستی سے مٹا ڈالیں گے، اور اس کے نیچے ہمارا ہیکل سلیمانی ہے، ہم اس کو نکالیں گے، اس کو آباد کریں گے، اور پھر نیل سے فرات تک ہماری حکومت گریٹر اسرائیل بنے گا۔ نامعلوم کتنے ناپاک عزائم ہیں۔ تو یہ مسجد اقصیٰ بڑی بابرکت ترین جگہ، اس کے ارد گرد بھی برکتیں اور اللہ کی نشان، لنوریہ من آیاتنا۔ اب مسجد اقصیٰ بھی اسی لیے مسلمانوں کے دلوں کی دھڑکن ہے، خانہ کعبہ کی طرح۔ البتہ خانہ کعبہ، بیت اللہ، یہ مسجد اقصیٰ سے افضل مقام ہے، کیونکہ قرآن کہتا ہے سورہ آل عمران کی آیت نمبر 96 میں اللہ پاک فرماتے ہیں ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا وہدی للعالمین۔ اس پورے روئے زمین پر، حدیث ساتھ ملائیے، اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ پورے روئے زمین پر سب سے پہلے اللہ نے جو پانی کے اوپر خشکی یا زمین کا نقطہ لگایا وہ اس جگہ پر تھا جس جگہ پر آج خانہ کعبہ ہے، اور اللہ نے سب سے پہلے اس زمین کے اوپر خانہ کعبہ سے زمین کا آغاز کیا۔ سب سے پہلا گھر جو زمین پر بنایا گیا انسانوں کے لیے، تاکہ انسان وہاں حاضر ہوں، اللہ کی عبادت کریں، اس کی طرف رخ کریں، وہ کون سا تھا؟ وہ تھا ببکہ، جو بکہ میں ہے یعنی مکہ میں ہے۔ اور وہ گھر کیسا ہے؟ مبارکہ۔ دیکھیے مسجد اقصیٰ، اس کے ارد گرد بھی برکتیں، اس کے اندر بھی برکتیں، وہ بھی ابراہیم علیہ السلام نے بنائے آدم پہ تعمیر کی، بیت اللہ بھی آپ نے بنائے آدم پہ تعمیر کی، یہ بھی مبارک ہے، وہدی للعالمین، اور یہ تمام جہان والوں کے لیے ہدایت کا سرچشمہ ہے خانہ کعبہ۔ بیت المقدس تمام انسانیت کا قبلہ اللہ نے نہیں بنانا تھا، مسجد اقصیٰ بیت المقدس اس کو مخصوص زمانے، مخصوص قوموں کے لیے اللہ نے بنانا تھا، لیکن اس کی برکتیں ختم نہیں ہوئیں، اس کا تقدس، چاہے وہ قبلہ نہیں رہا مسلمانوں کا، لیکن اس کا مقام تو وہی ہے، وہ بابرکت جگہ، اللہ نے برکت چھینی نہیں، وہ اپنی جگہ بابرکت ہے، وہاں ایک نماز کا ثواب کم از کم 1000 نماز کے برابر ہے، اس کی فضیلت اپنی جگہ، لیکن بیت اللہ کی فضیلت اپنی جگہ کہ ایک نیکی، ایک نماز 1,00,000 کے برابر ہے، اور ساری انسانیت کا قبلہ للعالمین کہا۔ اس سے عقیدہ ختم نبوت ثابت ہوتا ہے کہ حضور کا یہ جو قبلہ، یہ خانہ کعبہ، یہ تمام جہانوں کا قبلہ ہے، اور حضور تمام جہانوں کے نبی اور مصطفیٰ ہیں۔ فیہ آیات، اس میں بھی نشانیاں ہیں۔ کیسی نشانیاں؟ بینات، اس میں بڑی، بیت اللہ میں واضح نشانیاں ہیں، جیسے وہاں فرمایا کہ مسجد اقصیٰ لنوریہ من آیاتنا، حضور کو معراج کروائی تاکہ اللہ وہاں پر مسجد اقصیٰ کی جو نشانیاں حضور کو دکھائے، وہ خاص حضور کے لیے اللہ نے رکھی، انسانوں نے بھی دیکھی، لیکن حضور کی خاص اکرام نوازی کی گئی ان نشانیوں سے۔ لیکن بیت اللہ کی نشانیاں وہ ہیں جو تمام روئے زمین کے انسانوں کے لیے قرآن کہتا ہے آیات بینات، یہ روشن نشانی ہے، بیت اللہ کے ارد گرد روشن نشان۔ ان میں سے ایک نشانی ہے مقام ابراہیم، ابراہیم علیہ السلام کا مقام،
یعنی مقام وہ جگہ جہاں ابراہیم علیہ السلام نے پتھر پر کھڑے ہو کر خانہ کعبہ کو تعمیر فرمایا تھا۔ آج بھی خانہ کعبہ سے تھوڑے فاصلے پر بیت اللہ، باب بیت اللہ کے سامنے والی طرف گولڈن باکس کے اندر اگر ہم دیکھیں اندر، اللہ ہمیں توفیق دے بار بار وہاں حاضری کی، تو وہاں پتھر موجود ہے۔ اس پتھر پر ابراہیم علیہ السلام کے پاؤں کے اصل نشانات موجود ہیں۔ وہ تو بعد میں گہرے ہوئے، اس وقت گہرے نہیں تھے، وہ تو صرف پاؤں رکھا، جیسے کوئی زمین پر پاؤں رکھے اس کا پاؤں کا نشان پڑ جاتا ہے، اسی طرح ابراہیم علیہ السلام کے پاؤں کے نشانات اس پتھر پر پڑ گئے۔ یہ تو بعد میں، اب واللہ عالم بالصواب کہ یہ کیا ہوا کہ وہ پاؤں کے نشانات گہرے ہیں، یا اس کے ارد گرد چاندی کا انہوں نے ایک پورا باکس بنا رکھا ہے۔ تو بہرکیف یہ جو پتھر ہے جو گولڈن باکس کے اندر قرآن کہتا ہے یہ ہے مقام ابراہیم، مقام خلیل علیہ السلام۔ اس پتھر نے لفٹ کا کام کیا۔ احادیث میں آتا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام جب خانہ کعبہ تعمیر کرنے لگے تو اب خانہ کعبہ، یہ مقام ابراہیم بالکل خانہ کعبہ کے قریب تھا، پاس کھڑے ہوتے تعمیر کرتے، جب دیواریں اونچی ہو گئیں تو اللہ کے حکم سے یہ پتھر ابراہیم علیہ السلام کو یوں لفٹ کی طرح اوپر لے جاتا، اوپر کام کرتے اور پھر واپس نیچے آنا ہوتا تو پتھر یہ نیچے آ جاتا۔ یہ پتھر بھی جنت کا ہے، مقام ابراہیم والا، اور حجر اسود جو خانہ کعبہ کے کونے میں لگا ہے جس کو چومنا سنت ہے، یہ بھی جنت کا پتھر ہے۔ اور جو اس حجر اسود سے اگر ہم دوسری طرف جائیں الٹے ہاتھ تو رکن یمنی ہے، یہ رکن یمنی کا پتھر بھی جنت کا پتھر ہے۔ اب یہ ساری بیت اللہ کے ارد گرد نشانیاں اللہ نے رکھی ہوئی ہیں، آیات بینات۔ اور خانہ کعبہ کا جو دروازہ ہے، اس دروازے سے اگر ہم بالکل نیچے دیکھیں تو اس دائیں کونے کے نیچے زمین کے اوپر کچھ اورنج کلر کے، زرد رنگ کے کچھ 2-4 پتھر لگے ہوئے ہیں۔ اگر ہم کبھی دیکھیں اور ہم غور فرمائیں تو خانہ کعبہ کے ارد گرد کہیں بھی وہ زرد پتھر نہیں ہیں، وہ صرف خانہ کعبہ کے دروازے والے نیچے زمین پر دائیں طرف 4-5 زرد رنگ کے اورنج کلر کے پتھر فرش سے ابھرے ہوئے ہیں۔ یہ کون سی جگہ ہے؟ یہ وہ جگہ ہے جہاں حضرت جبرائیل علیہ السلام، ہمارے آقا، ہمارے پیغمبر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت ابراہیل نے 10 نمازیں پڑھائی ہیں۔ یہ وہ مقام ہے۔ پہلے دن 5 نمازیں آپ نے پڑھائیں، 5 نمازوں کے شروع کے وقت میں، جیسے ہی فجر کا وقت شروع ہوا نماز جماعت کروا دی گئی، جیسے ہی ظہر کا وقت شروع ہوا جبرائیل آئے، حضور نے ان کی امامت میں نماز پڑھ لی، عصر، مغرب، عشاء، پہلی 5 نمازیں اول وقت میں پڑھی گئیں، اور اگلے دن 5 نمازیں آخر وقت میں پڑھی گئیں، اور آپ نے فرمایا کہ یا رسول اللہ یہ آپ کی امت کے 5 نمازوں کے اوقات ہیں۔ ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا۔ آج بھی یہ کیلنڈر نمازوں کے اوقات کو ظاہر کرتا ہے۔ یہ نمازوں کے اوقات کہاں سے متعین ہوئے؟ حضرت جبرائیل علیہ السلام اللہ کے حکم سے آئے اور 2 دن حضور کو جماعت نماز پڑھوائی۔ جس جگہ پر نماز پڑھائی اس جگہ کی نشاندہی کے لیے وہ زرد رنگ کا جو پتھر ہے 4-5 کے ٹکڑے، اس کی زیارت آج بھی ہم کر سکتے ہیں۔ تو دیکھیے یہ خانہ کعبہ، یہ سارے کا سارا آیات بینات۔ ابھی تو یہ آغاز ہے، ایک سمندر کا چھینٹا ہے۔ اللہ نے جب یہ فرمایا کہ اس میں واضح نشانیاں ہیں تو پھر نامعلوم کتنی نشانیاں ہوں گی۔ ومن دخلہ کان آمنا۔ اس کی فضیلت یہ ہے کہ جو اس کعبے میں، اس بیت اللہ میں، اس حرم میں داخل ہوگا، اللہ رب العزت اس کو امن و سکون عطا فرما دے گا۔ اور یہ آج سے نہیں، یہ ہمیشہ سے ہے۔ جب سے یہ مقام بنا ہے، یہ بیت اللہ بنا ہے، کیسی برکت ہے کہ اللہ کا یہ گھر دنیا کے امن کی علامت ہے، اور امن اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ اسی لیے زمانہ جاہلیت کے اندر بھی بدترین سے بدترین دشمن اگر خانہ کعبہ کے پاس چلا جاتا تو اسے کچھ نہیں کہا جاتا تھا۔ لوگ تلواریں پکڑ کے، خنجر سونت کے اس کے حرم سے باہر نکلنے کا انتظار کرتے تھے کہ جب باہر نکلے گا تب چھوڑیں گے نہیں، لیکن حرم کے حدود میں کوئی زمانہ جاہلیت میں بھی کچھ نہیں کہتا تھا کہ ومن دخلہ کان آمنا۔ یہ وہ عظیم بیت اللہ کہ جس بیت اللہ کو اللہ نے جس شہر میں بنایا وہ شہر مکہ مکرمہ ہے،
یہ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جائے پیدائش ہے، جائے ولادت ہے۔ اس بیت اللہ کے قریب صفا مروہ پہاڑیاں، ان الصفا والمروۃ من شعائر اللہ، یہ صفا مروہ کی پہاڑیاں بھی اللہ کی نشانیوں میں سے ہیں۔ اور پھر اس صفا مروہ، صفا کی جانب صفا کے قریب ایک پہاڑ تھا، اب تو وہ کٹائی میں آ گیا۔ اس پہاڑ پر آج بھی عرب بادشاہوں کے محل بنے ہوئے ہیں، ان کے پیلس آج بھی صفا سے کھڑے ہوں تو سامنے پہاڑ کے اوپر ان کے محلات نظر آئیں گے۔ اس پہاڑ کا نام ہے جبل ابو قبیس، جبل پہاڑ کو کہتے ہیں، اور حدیث میں آتا ہے کہ زمین کے اوپر اول جبل یوضع فی الارض، زمین پر سب سے پہلا جو پہاڑ بنایا گیا وہ جبل ابو قبیس بنایا گیا۔ اب بعض روایات میں آتا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے اسماعیل علیہ السلام کے ساتھ مل کر خانہ کعبہ کو جب تعمیر فرمایا، اب حکم ہوا کہ ابراہیم اب سارے انسانوں کو بلاؤ اس گھر کی طرف۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام اس جبل ابو قبیس کے اوپر کھڑے ہوئے اور آپ نے وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ، لوگوں میں حج کا اعلان کرو، یہاں پر اعلان فرمایا۔ اور بعض روایات میں آتا ہے کہ آپ عرفات کے مقام میں تشریف لے گئے، میدان عرفات، اور وہاں جا کر آپ نے انسانیت کو اعلان کیا، حالانکہ سننے والا کوئی نہیں تھا۔ جواب کون دیتا؟ ابراہیم علیہ السلام کی اطاعت خداوندی دیکھیے کہ یہ نہیں پوچھا کہ یا اللہ آپ نے فرمایا بلاؤ، کس کو بلاؤں؟ کوئی ہو تو بلاؤں، نہ کوئی انسان، نہ کوئی یہاں پہ کوئی اور مخلوق، کسے بلاؤں؟ ابراہیم علیہ السلام کو اللہ کا حکم ملنا تھا، آپ جبل ابو قبیس یا میدان عرفات کے کسی اونچے مقام پہ کھڑے ہوئے اور اعلان کر دیا کہ اے لوگو، اللہ کا گھر تعمیر ہو چکا ہے، آؤ اللہ کے گھر میں حج کے لیے۔ اب دیکھیے کہ ہزاروں سال پہلے اللہ یہ کام کروا رہا ہے، اور نبی آخر الزمان نے بعد میں آنا تھا، اللہ نے نظام حج کا پہلے چلوا دیا، اس لیے کہ حضور نے دنیا میں آنے کے بعد اپنی دعوت کے لیے اس حج کو استعمال کرنا تھا۔ یہ جو مدینہ منورہ میں اسلام پھیلا اور جو انصار صحابہ اسلام لے کر آئے، جنہوں نے بعد میں حضور کو مدینہ منورہ ہجرت کی دعوت دی، پیشکش کی، یہ سب کے سب لوگ حج کے موقع پہ اسلام لائے تھے۔ اور ابراہیم علیہ السلام سے پہلے پورے حج کا پورا نظام اور تصور نہیں ملتا، یعنی ابراہیم علیہ السلام کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ اپنے خلیل کے ذریعے سے اپنے حبیب کے لیے دنیا کا میدان اور اس کا گراؤنڈ کو تیار فرما رہے ہیں۔ اور پھر آپ یہ وہ عظیم شہر جس کی قسمیں اللہ قرآن میں اٹھاتا ہے، لا اقسم بہذا البلد، کہ اللہ قسم اٹھاتا ہے اس شہر کی، وَأَنْتَ حِلٌّ بِهَذَا الْبَلَدِ، اے نبی جی آپ اس شہر مکہ میں رہتے ہیں، وَوَالِدٍ وَمَا وَلَدٍ، اور اس میں ایک والد اور بیٹا بھی آئے تھے۔ اب یہ مکہ شہر میں والد کون آئے تھے؟ ابراہیم علیہ السلام آئے تھے، اور بیٹا ان کا عظیم بیٹا کون تھا؟ اسماعیل علیہ السلام آئے تھے۔ عظیم باپ، عظیم بیٹا، عظیم شہر میں ایک عظیم نبی کے استقبال کی اللہ تمہید تیار کروا رہا ہے۔ یہ کیسا پروٹوکول ہے خلیل علیہ السلام اور ان کے بیٹے ذبیح اللہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کے ذریعے سے۔ پھر اللہ نے فرمایا کہ اے ابراہیم، اے خلیل، یہ ہمارا تمہارا وعدہ ہے کہ تم ہمارے گھر کو انطہر بیتی للطائفین والعاکفین والرکع السجود، ہمارے بیت اللہ کو صاف اور پاک رکھو، نماز پڑھنے والوں کے لیے، اعتکاف کرنے والوں کے لیے، طواف کرنے والوں کے لیے۔ اب ابراہیم علیہ السلام نے یہ سارے کام اللہ کے حکم سے پورے فرمائے، اور یہ بلدۃ طیبہ ہے، یہ پاکیزہ شہر ہے، اور اس کو اللہ نے حرم بنایا ہے۔ یہ حرم ہے، یہ محترم مقام ہے، لیکن اکثر لوگوں کو اس کی اس حقیقت کا، اس اہمیت کا پتہ نہیں دنیا میں انسانوں کو۔ یہ اللہ پاک کا کرم تھا کہ اس نے ہمیں اسلام کی دولت سے ہمیں یہ بتا دیا، سمجھا دیا کہ یہ بیت اللہ اور یہ خانہ کعبہ اور یہ مکہ مکرمہ کتنی مقدس کائنات کی سرزمین ہے۔ تو یہ مکہ مکرمہ، اس کے فضائل تو بے شمار ہیں۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ جو شخص مکہ مکرمہ رہے اور وہاں کی سختیوں کو برداشت کر لے تو اللہ اس کے لیے حضور کی شفاعت کو لکھ دیتا ہے، کہ ایسی مبارک سرزمین ہے کہ اس میں بے شمار ایسی جگہ ہیں جہاں
کی جانے والی دعا یقیناً قبول ہی قبول ہے۔ خانہ کعبہ ملتزم پہ چمٹیں، دعا قبول ہے۔ حجر اسود کے پاس دعا قبول ہے۔ مقام ابراہیم کے پاس دعا قبول ہے۔ حتیم میں دعا قبول ہے۔ مزاب رحمت جو کعبہ کا پرنالہ ہے اس کے بالکل سیدھے میں نیچے جہاں حضور نماز پڑھا کرتے تھے، اور ایک روایت کے مطابق حضرت حاجرہ کی قبر بھی وہاں ہے، اس مزاب رحمت کے نیچے دعا مانگنا دعا قبول ہے۔ صفا پہاڑی پہ دعا قبول ہے۔ مروہ پہاڑی پہ دعا قبول ہے۔ رکن یمنی کے پاس دعا قبول ہے۔ زمزم کے کنویں کے پاس، اب کنویں کے پاس نہیں جا سکتے، جہاں زمزم رکھا ہے، جہاں زمزم پیے وہاں پر زمزم کے پیتے وقت وہاں دعا قبول ہے۔ وہاں عرفات میں دعا قبول ہے۔ وہاں مشعر حرام مزدلفہ میں عظیم مسجد، وہاں دعا قبول ہے۔ مسجد خیف میں دعا قبول ہے۔ تینوں رمی و جمرات کی جگہوں پہ دعا قبول ہے۔ منا کے چپے چپے پہ ایک ایک انچ پر اللہ دعائیں ہونے والی قبول فرما لیتا ہے۔ یہ ایسا مقدس شہر ہے، چونکہ اس سرزمین پر اس در یتیم نے آنا تھا، اس کالی کملی والے نے آنا تھا، اس امام الانبیاء نے آنا تھا کہ جنہوں نے ایسی دعائیں اللہ سے اس سرزمین پر مانگنی تھی جو کائنات میں نہ پہلے کسی نے مانگی نہ آئندہ کوئی مانگ سکتا تھا۔ تو چونکہ انہوں نے، وہ تھے ہی دعاؤں والے نبی، وہ تھے ہی اللہ سے مانگنے والے نبی، تو اللہ نے اس سرزمین پوری کی پوری کو دعاؤں کی قبولیت کی سرزمین بنا دیا۔ اور پھر حضرت اسماعیل علیہ السلام جب ان کی 16 سال عمر ہو گئی تو پروردگار عالم نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ذریعے خانہ کعبہ تعمیر کروایا۔ اب یہاں پہ ایک بڑی دلچسپ بات تھی کہ ابراہیم علیہ السلام کو جب تعمیر کعبہ کا حکم ہوا تو آپ نے پوچھا کہ یا باری تعالیٰ میں کعبہ کیسے تعمیر کروں، کیونکہ بنیادیں ظاہری طور پر مٹ چکی ہیں طوفان نوح کے بعد، اب کیسے پتہ لگے گا کہ کس بنیاد پر، کس فاؤنڈیشن پر آدم علیہ السلام نے تعمیر کیا؟ تو روایت میں آتا ہے اللہ نے بادل کا ٹکڑا بھیج دیا اور فرمایا کہ ابراہیم اس بادل کا ٹکڑا جس جگہ پر سایہ کر رہا ہے اس جگہ پر کھدائی شروع کر دو۔ چنانچہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اسی مقام پر کھدائی شروع کی، تو جو ہی کھدائی نیچے پہنچی تو وہاں وہ پرانی بنیادیں نکل آئیں جن پر حضرت آدم علیہ السلام نے کعبۃ اللہ کو تعمیر فرمایا تھا۔ تو یوں ایک ایک عمل معجزہ تھا، ایک ایک عمل اللہ کی مدد اور ہدایت سے تھا۔ اب خانہ کعبہ تعمیر ہو گیا، لوگوں میں حج کا اعلان ہو گیا، نسل انسانی حج کرنا شروع کر دیتی ہے۔ ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے اسماعیل کی قربانی بھی دے چکے، اور وہ قربانی اللہ کے ہاں ایک مینڈے کی صورت میں قبول بھی ہو چکی، اور قربانی کا سلسلہ بھی جاری ہو گیا۔ اب ایک لمحے کے لیے چشم تصور سے دیکھیے گا کہ یہ بیت اللہ ہے، حرم ہے، ہل ہے، خانہ کعبہ ہے، اور انسانیت یہاں آ کر ملت ابراہیمی کے مطابق صرف توحید کے عقیدے پہ اللہ کی عبادت میں مصروف ہے۔ توحید کے علاوہ دوسرا کوئی عقیدہ یہاں نہیں تھا، کوئی شرک نہیں تھا، کوئی بدعت نہیں تھا، کوئی بت پرستی نہیں تھی۔ یہ بالکل پاک صاف سرزمین تھی جو مقدس طیب طاہر مطہر اطہر زمین تھی۔ یہاں صرف اللہ کی عبادت ہوتی تھی، کوئی بت پرستی نہیں تھی۔ ابراہیم علیہ السلام بھی پردہ فرما گئے، اسماعیل علیہ السلام قبیلہ جرہم میں شادی ہوئی، وہیں سے اولاد ہوئی، اور وہیں سے عربی زبان بھی سیکھ لیے، دنیا سے پردہ فرما گئے۔ ایک روایت کے مطابق حتیم کی دیوار کے نیچے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی قبر مبارک ہے، لیکن حقیقت اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ اب یہ سلسلہ آگے چلا، بنو اسماعیل آتے رہے، سلسلہ چلتا رہا۔ ایک شخص آیا جس کا نام تھا عمرو بن لحی۔ یہ شخص حاجیوں کا خادم تھا، حاجیوں کا خادم تھا، اور یہ خدمت یہ بھی انجام دیتا تھا کہ حاجیوں کو زمزم بھر بھر کے پلاتا تھا، اور زمزم کے اندر شہد ملا کر خوب اکرام کرتا تھا۔ لیکن اس شخص کے قسمت میں بدقسمتی، اس کے کوئی گناہ ایسا اس کے سر پہ چڑھا۔ یہ ملک شام گیا، وہاں جا کر اس نے دیکھا کہ عمالقہ قوم جو ہے وہ بتوں کی پوجا کرتی ہے۔ پوچھا یہ کیا کرتے ہو؟ کہا جی یہ جو بت ہیں، یہ جو تصویریں ہیں ہمارے بزرگوں کی ہیں، ہم نے یہ بت بنا رکھے ہیں، اور ان بتوں کی جو روحیں ہیں ان تصویروں اور بتوں کے اندر آتی ہیں، حلول کرتی ہیں، اور ہم جو یہ حرکتیں کرتے ہیں ان حرکتوں سے وہ بزرگ خوش ہوتے ہیں، اور یوں اللہ ہماری صدائیں قبول کر لیتا ہے۔ اس عمرو بن لحی نے وہاں سے بت خریدا، اور بت خرید کر وہ مکہ مکرمہ آیا،
اور وہاں لا کر رکھا اور لوگوں سے کہا کہ دیکھو مجھے خدا مل گیا، مجھے خدا مل گیا، جس خدا کی تم پوجا کرتے ہو یہ خدا مجھے مل گیا۔ حدیث میں آتا ہے کہ اول من بدل الدین عمرو بن لحی، جس بد نصیب نے سب سے پہلے اللہ کے دین کو بدلا وہ عمرو بن لحی نامی شخص تھا۔ اب اس نے لوگوں کو بت پرستی کی دعوت دی، یہاں سے بت پرستی کا آغاز ہوا۔ اور ایک روایت یہ بھی ملتی ہے کہ چونکہ مشرکین مکہ اور زمانہ جاہلیت میں لوگوں نے طواف بیت اللہ برہنہ کرنا شروع کر دیا تھا، تو اللہ نے پہلے ان کے لباس اتروائے، جب وہ برہنہ ہوئے ایک مرد ایک عورت نائلہ عصاف ان دونوں نے آپس میں بدکاری کی، خانہ کعبہ کے پاس اللہ کا عذاب آیا، ان دونوں کو پتھر بنا دیا گیا۔ لوگوں نے عبرت کے لیے ان کی مورتیاں، ان کے پتھر اٹھا کر صفا مروہ پہاڑی پر رکھ دیے۔ پہلے لوگ ان کو عبرت کے لیے دیکھنے جاتے اور بعد میں تعظیم کے لیے، آخر میں سجدے شروع ہو گئے، خدا بنا لیا۔ پھر صفا اور مروہ پہاڑی پر نائلہ عصاف کے بتوں کی پوجا پاٹ شروع ہو گئی۔ ادھر عمرو ابن لحی نے بت لانا شروع کر دیے، لوگوں میں بت پرستی عام ہو گئی۔ یہی وجہ تھی کہ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح مکہ سن 8 ہجری میں بتوں کو پاش کیا تو اس وقت صفا مروہ کی پہاڑیاں بھی بت گرا دیے گئے، لیکن چونکہ زمانہ جاہلیت میں لوگ صفا مروہ پہاڑی پر بتوں کی پوجا کے لیے جاتے تھے تو صحابہ کرام ہچکچا رہے تھے کہ ہم اگر صفا مروہ پر جا کے سعی کریں گے تو یہ تو ہماری مشرکین کے ساتھ مشابہت ہو جائے گی۔ تو اللہ پاک نے قرآن اتار دیا اور فرمایا کہ جو تم میں سے حج یا عمرہ کرے تو اس پر کوئی حرج نہیں ہے کہ ان کے درمیان میں وہ سعی کر لیا کرے۔ تو یہ جو کیوں ان کو اللہ نے سمجھایا، کیونکہ یہاں پر یہ بت رکھے ہوئے تھے اور مشرکین مکہ یہاں بت پرستی کرتے تھے۔ اب بت پرستی ایسی پھیلی کہ انہوں نے ہر چیز کو خدا بنانا شروع کر دیا۔ اور عجیب و غریب حدیث مبارک میں آتا ہے کہ عمرو بن لحی جس نے بت پرستی کا آغاز کیا، آقا دو جہاں فرماتے ہیں انی رأیتہ یجر امعاہ فی النار، کہ میں نے دیکھا اپنی آنکھوں سے کہ اللہ نے عمرو بن لحی کو بت پرستی کے آغاز کی سزا میں جہنم میں ڈال دیا اور اس کی انتڑیاں، اس کا جسم جلا، اس کی انتڑیاں باہر نکلی ہوئی ہیں اور وہ ان انتڑیوں کو لے کر جہنم میں گھوم رہا ہے۔ بت پرستی عام ہوئی، ہر چیز کو بت بنا لیا۔ ایک شخص اپنے سفر میں اپنا بت ساتھ لے جانا بھول گیا، دماغ میں شیطان نے یہ بھی ڈال دیا کہ مکہ مقدس جگہ ہے تو مکے کے پتھر کی ہی بت بنیں گے، بیت اللہ کے جو ارد گرد مٹی ہے یہ پاکیزہ ہے، لہٰذا اسی مٹی کا بت بنے گا، کسی اور مٹی کا بت نہیں بنے گا۔ آج بھی اس طرح کے بہت سے کام لوگوں میں ہوتے ہیں کہ فلاں علاقے کی مٹی، فلاں علاقے کا پتھر، فلاں کو چومو اور فلاں کو چاٹو۔ یہی پٹی شیطان نے ان کو بھی پڑھائی۔ ایک عجیب واقعہ لکھے کہ ایک شخص سفر میں گیا اور اپنا بت ساتھ لے جانا بھول گیا، اور جب راستے میں یاد آیا کہ میں تو بت وہاں بھول کے آ گیا ہوں، اب کیا کروں، مٹی تو یہاں ہے نہیں، مکے کا پتھر بھی نہیں ہے، تو اس نے کھجور کی گٹلیاں نکال کر کھجور کا گودا جمع کیا اور اس کا بت بنا دیا اور پوجا شروع کر دی۔ اب اس کے پاس کھانے پینے کے لیے کچھ تھا نہیں، تھوڑی دیر کے بعد جب اس کو بھوک لگی تو کھجور کے سوا کچھ نہیں تھا، تو اسی خدا کو توڑ کر کاٹ کر کھانا شروع کر دیا۔ پہلے خدا کا پاؤں کھایا، پھر بازو کھایا، پھر پورا خدا ہی کھا گیا، بندہ خدا کھا گیا۔ بعد میں یہی چیز اس بندے کے ہدایت کا سامان بھی بن گئی کہ جس چیز کو بندہ کھا جائے وہ خدا کیسے ہو سکتی ہے۔ اور ایک مسلمان جو اسلام لائے، صحابی رسول بنے، ان سے کسی نے پوچھا بتاؤ کہ تمہارے اسلام کی وجہ کیا بنی؟ تو انہوں نے کہا کہ میرے اسلام کی وجہ یہ تھی کہ میں بت پرستی کرتا تھا، مشرک تھا، تو میں نے ایک دن دیکھا ایک ثعلب، ایک بھیڑیا یا لومڑی، وہ ٹانگ اٹھا کر ایک بت کے اوپر پیشاب کر رہی ہے۔ تو جب میں نے یہ منظر دیکھا کہ ایک جانور ایک بت کے اوپر پیشاب کر رہا ہے اور اس بت کو میں خدا مانتا ہوں، تو یہ نہیں ہو سکتا کہ خدا معاذ اللہ ہو اور اس کے ساتھ کوئی یہ حرکت کر کے چلا جائے۔ اسی دن میں نے توبہ کی اور کلمہ قبول کر لیا۔ تو یہ سرزمین مکہ اور اس میں موجود اللہ کی نشانیاں، بعد میں اللہ نے اپنے حبیب کو بھیجا اور اس شرک کی ناپاکی کو آپ نے صاف فرمایا۔ تو ابراہیم علیہ السلام اور ان کا خاندان وہ بت شکن خاندان تھا، وہ اللہ کی توحید کو ماننے والا تھا۔ آج کے یہودی، آج کے عیسائی، یہ تو اللہ کے ساتھ شرک کرنے والے ہیں۔
کوئی کہتا ہے حضرت عزیر اللہ کے بیٹے ہیں، کوئی کہتا ہے حضرت عیسیٰ اللہ کے بیٹے ہیں، کوئی کہتا ہے حضرت مریم اللہ کی بیٹی ہیں، کوئی کہتا ہے حضرت جبرائیل اللہ کا خدا ہیں۔ تو ان کا تعلق ملت ابراہیمی سے نہیں ہے، لہٰذا صرف مسلمان ہی ہیں جو توحید پرست اگر ہیں تو یہی کعبۃ اللہ کے بھی وارث ہیں، اور یہی بیت المقدس اور مسجد اقصیٰ کے بھی اصل حقدار آج امت مسلمہ ہی ہے۔ اور اس کی بنیاد نسبیت نہیں، اس کی بنیاد عصبیت نہیں، قومیت نہیں، اس کی بنیاد ملت ابراہیمی توحید ہے، ایمان ہے اور عمل صالح ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں اور امت مسلمہ کو اسی پہ قائم رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی رسولہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ یا الہ العالمین، اپنی رحمت سے ہماری خطاؤں کو معاف فرما دیجیے۔ یا اللہ، ہمیں اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کی شریعت پر، آپ کی ملت پر ہمیشہ موت تک ثابت قدمی عطا فرما دیجیے، اور ہر قسم کی گمراہی سے، برائیوں سے، رسومات سے ہم سب کی حفاظت فرما دیجیے۔ یا اللہ، اہل فلسطین کی حفاظت فرما دیجیے۔ یا اللہ، غزہ کے اہل اسلام کی مدد فرما دیجیے۔ جو کفر نے ان پہ آج یہ قیامت ڈھائی ہے، یا اللہ ان کو اپنے کیفر کردار تک پہنچا دیجیے، اور اہل ایمان کی، اسلام کی، ہمارے قبلہ اول کی حفاظت فرما دیجیے، اور امت مسلمہ کو اس کے لیے ایک اور نیک ہونے کی توفیق عطا فرما دیجیے۔ دینی غیرت، دینی حمیت اور اسلام کے ضابطۂ حیات کو اپنانے کی توفیق عطا فرما دیجیے۔ اللہم انت السلام ومنک السلام، تبارکت یا ذا الجلال والاکرام، آمین وبرحمتک یا ارحم الراحمین۔